لیکن جن کو ساری عقل ہے، سب عقل ہے کہ نوٹ کون 100 والا کون سا ہوتا ہے، 500 والا کون سا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اس طرح ہندو ہیں کہ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، جناب اس کی تپسیا ہے 5 سال کی، اور 5 سال کی تپسیا کی وجہ سے سادھو صاحب سادھو مہاراج بن گئے۔ استغفر اللہ العظیم، اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اسلام میں یہ تصوف ہے ہی نہیں، یہ صوفیزم ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے، نہیں، یہ صوفیزم بھی نہیں ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، لیکن وہ عوام میں رہے ہیں۔ تو دنیا سے قطع تعلق ہو جانا، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دینا، اچھا لباس پہننا چھوڑ دینا، اچھی طرح رہنا چھوڑ دینا، بالکل ملنگ اور پاگل بن کے گھومنا، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے جو حلال چیزیں آپ کو دی ہیں، بیوی کی صورت میں، اچھی گاڑی کی صورت میں، اچھے لباس کی صورت میں، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ اویل کیجئے۔ یہ اویل کرنا ہی دین اسلام ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کئی احادیث اس پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں منع فرمایا ہے کہ ایسی زندگی نہ گزارو کہ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حرام کر لو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے حکم فرمایا لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 7ویں سپارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 87۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات، حرام نہ کرو پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے شان نزول کے متعلق مختلف روایات اور مختلف واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 3 سے 4 صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں کتنی عبادت فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنی رات کی عبادت کو بیان کیا، دن کی عبادت کو بیان کیا، تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ عبادت تو دن کا کم حصہ عبادت کا ہے، عبادت کم ہے، اور پھر کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو حضور کو تو عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہمیں زیادہ عبادت کی حاجت ہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمع ہو کر آپس میں قسم کھائی کہ ہم نہ گوشت کھائیں گے، نہ چکنائی کھائیں گے، نہ بیویوں کے پاس جائیں گے، نہ اچھا لباس پہنیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، اور ہر پاک چیز، ہر اچھی چیز، ہر لذت اٹھانے والی چیز سب اپنے اوپر حرام کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے، فرمایا جو میری طرح عمل کرے وہ تو میرے طریقے پر ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی دین آپ کو اپنی مزاج سے نہیں لینا ہے، دین وہ لینا ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک پرانا سا لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی زوجہ سے پوچھا خولہ یہ تم نے حال کیا بنایا ہوا ہے؟ کوئی اچھے لباس پہنو، اچھی طرح رہو۔ تو کہنے لگی اس عورت کو اچھا پہننے سے کیا رغبت جس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میرے جو شوہر ہیں عثمان، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو میری طرف توجہ نہیں ہوتی، تو پھر میں بھی اس حالت میں رہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضور علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کو بلایا اور کہا عثمان کیا کرتے ہو، کس طرح عبادت کرتے ہو؟ کہا حضور روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے عثمان تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ حضور نے فرمایا ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو صوم داؤدی رکھا کرو۔ انہوں نے کہا حضور داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ رکھنے کا ذوق ہے تو 1 مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ تو پتہ چلا گھر والوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اپنی لائف کو اچھی گزارنا بھی، جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے لذت اٹھانا یہ اسلام میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ سادھو بن جانا، پہاڑ پر چلے گئے بھائی جناب بابا صاحب اور کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے تصویر دکھائی اور ایک جگہ پاکستان کے اندر میرا جانا ہوا، ایک خانقاہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور جو خانقاہ میں گدی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھا ہوا، اور وہ گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ناظرہ قرآن کریم اس بندے کو نہیں آتا تھا۔ پیچھے اس نے 2-4 باباؤں کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ ایک بابا تھے جو گھٹنوں کے بل پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کون سے بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ فلاں پہاڑ پر 20 سال تک بغیر کپڑوں کے رہیں، اور یہ بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، یہ بڑے اللہ والے تھے۔ دیکھیں ایک تو مجذوب ہوتا ہے جس کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے، کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو چکی ہوتی۔ وہ تو پھر ایسا ہے کہ وہ اگر اللہ سے دعا دے دے کسی کو بد دعا دے دے، آدمی کا کام اتر جائے وہ، لیکن وہ مجذوب لوگ ہیں۔ لیکن جن کو ساری عقل ہے، سب عقل ہے کہ نوٹ کون سا 100 والا کون سا ہوتا ہے، 500 والا کون سا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اس طرح ہندو ہیں کہ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، جناب اس کی تپسیا ہے 5 سال کی، اور 5 سال کی تپسیا کی وجہ سے سادھو صاحب سادھو مہاراج بن گئے۔ استغفر اللہ العظیم، اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ تصوف ہے ہی نہیں، یہ صوفیزم ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے، نہیں، یہ صوفیزم بھی نہیں ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، لیکن وہ عوام میں رہے ہیں۔ تو دنیا سے قطع تعلق ہو جانا، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دینا، اچھا لباس پہننا چھوڑ دینا، اچھی طرح رہنا چھوڑ دینا، بالکل ملنگ اور پاگل بن کے گھومنا، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے جو حلال چیزیں آپ کو دی ہیں، بیوی کی صورت میں، اچھی گاڑی کی صورت میں، اچھے لباس کی صورت میں، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ اویل کیجئے۔ یہ اویل کرنا ہی دین اسلام ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کئی احادیث اس پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں منع فرمایا ہے کہ ایسی زندگی نہ گزارو کہ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حرام کر لو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے حکم فرمایا ایسے زندگی نہ گزارو۔ یہ جو تم نے کہا بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دونوں طریقے ہیں، گوشت بھی کھاؤ، دال بھی کھاؤ، اعتدال رکھو دونوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں چیزوں کو، یار میں یہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں، اس کو نیکی کا نام دیتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کا نام دیتے ہیں۔ جیسے میں نیو یارک گیا تو نیو یارک میں ایک صاحب مجھے ملے اور ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ ڈیلس سے ہیں تو ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں ان کو، تو بہت قریب سے جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیے نیکی، کیونکہ میں نے تو ابھی تک ان کی نیکی نہیں دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑے نیک آدمی سبزی کھاتے ہیں صرف، یعنی اس بندے کے پاس یہ دلیل تھی ان کے نیکی کی کہ وہ صرف سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، تو اس لیے بہت تقوی والے۔ تو پھر میں نے کہا ہندو کے اندر جو ویجیٹیرینز جتنے بھی ہیں وہ سارے بہت نیک لوگ ہیں بھائی، وہ تو وہ میٹ کھاتے ہی نہیں، اللہ برامن جو ہوتے ہیں تو کھاتے ہی نہیں۔ تو میٹ کا نہ کھانا، سبزیاں اور بینگن اور پھلیاں کھانا، یہ نیکی تھوڑی ہے بھائی۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی دل سے کتنا خدا کی یاد کے اندر محو ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ایمان والو لا تحرمو،
حرام نہ کرو. اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام رہنے دو, اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال رہنے دو. اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر کے کسی چیز کو یہ نہ کہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال, جو حرام کر دیا وہ حرام. تو ایمان والوں, حرام نہ کرو پاک چیزوں کو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. یہاں پر علماء نے پھر وہ بات بھی کی, میں درجن دفعہ پچھلی آیتوں میں بیان کر چکا ہوں. یہ جتنی بھی نیازیں ہوتی ہیں, ایک چیز بریانی اللہ نے حلال کی, ایک چیز قورمہ اللہ نے حلال کیا. صرف کسی بزرگ کو سال ثواب کرنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نیاز کا کھانا حرام. اب ایک بریانی جو تھی حلال اور صرف بزرگ کو سال ثواب کرنے کی وجہ سے ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ نے حلال کو حرام بنا دیا, تو وہ بھی تو اس آیت کے تحت آئے گا. ایمان والوں, مت حرام کرو ان پاک چیزوں کو. مجھے بتاؤ بریانی میں حرام ہے کیا؟ صرف یہی ہے کہ اس پر 4 قل پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ اس بریانی پکانے کا ثواب اور یہ 4 قل پڑھنے کا ثواب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا دے. اس میں غلط کیا ہے؟ اور اس پوری کی پوری بریانی دیکھ کو کہہ دینا کہ ساری کی ساری حرام ہو گئی. استغفر اللہ, یہ دین میں اضافہ ہے. پھر فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور کھاؤ پیو, کھاؤ اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے حلال طیب تمہیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے زندگی کو ہماری آسان کیا ہے. اللہ ہماری زندگی آسانی چاہتا ہے. دیکھو میں بار بار عرض کرتا ہوں, ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گھٹنوں کے بل جو ہے وہ 500 سیڑھیاں چڑھ کر مندر پر جائیں گے تو خدا راضی ہوگا. ہمارا رب تو یہ چاہتا ہے کہ تو سچی نیت سے ہماری بارگاہ میں آ کے 2 رکعت بھی پڑھے گا, ہم راضی ہو جائیں گے. دین مشکل نہیں چاہتا, دین آسانی چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا, پچھلی آیت آئی تھی 30 رکوع کے اندر, اللہ تمہارے لیے مشکل چاہتا ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے, دین کے نام پر جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں, دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل کر دیں, تو پھر وہ تقویٰ نہیں ہے. دین تو وہ ہے جس کے اندر آپ عمل کریں تو آپ کو آسانیاں 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 دکھیں. فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انتم بِهِ مؤمنون. اب اس کے بعد ایک آیت آتی ہے, اسی پر اختتام کریں گے ہم, لیکن اس کو پہلے سمجھیے. قسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں یمین. یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہاتھ. یمین کو, قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب پچھلے زمانے میں لوگ قسم کھاتے تھے تو قسم ہاتھ اٹھا کر کھاتے تھے, سیدھا ہاتھ, قسم ہے مجھے, تو ہاتھ سیدھا اٹھتا تھا, تو اس وجہ سے اس کو یمین کہہ دیا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ یمین کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کو مضبوط کر دینا, کسی وجہ سے لاک کر دینا. تو آدمی جب کسی بات کو قوت کے ساتھ کہتا تھا تو اس وجہ سے قسم کو یمین کہتے تھے. تو اب یمین کے متعلق قسم ہوتی ہے 3 طرح کی. اب یہ سمجھیے گا, اہم مسئلہ ہے. اللہ کے نام کی ہم قسم کھاتے ہیں, قرآن کی قسم کھاتے ہیں, تو کب قسم کا کفارہ ہوگا اور کب قسم کا کفارہ نہیں ہوگا؟ تو قسم ہے 3 طرح کی. ایک ہے یمین لغو. لغو مانے بیکار. جیسے ایک آدمی ہے کہ جس کا تکیہ کلام ہے بار بار قسم کھانا. اس سے عربیوں کو آپ دیکھیں, عربی جب بھی بات کرے گا تو واللہ 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 بہت بولے گا. اس کی انٹینشن قسم کھانے کی نہیں ہوگی, بلکہ روانی کلام میں, ربط کلام میں بار بار واللہ 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 اخی, یہ مسئلہ یوں ہے, واللہ ایسا مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ ہے. تو یہ جو واللہ واللہ جو کرتے ہیں یہ قسم نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے جس کی بات بات پر اردو میں قسم کھانے کی عادت ہے. ارے خدا کی قسم آپ کا بھائی ایسا کر دے گا, آپ دعائیں دو گے, آپ اللہ کی قسم. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رضوان بھائی کی عادت. آپ ایک دفعہ بسم اللہ, آپ دیکھنا بھائی آپ کا کرتا کیا ہے, اللہ کی قسم یہ ہو جائے گا, اللہ کی قسم یوں کر لیں گے. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ہے تکیہ کلام, جس کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ ایسا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا یوں کر کے, تو یہ یمین لغو ہے. یعنی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے, اور بار بار اس طرح فقہاء نے کہا بار بار قسم اس طرح نہیں کھانی چاہیے تاکہ کبھی جھوٹی قسم نہ نکل جائے. اور یمین لغو یہ بھی ہے کہ آدمی زمانے ماضی کے بارے میں ایک واقعے کو سچ سمجھے, اپنے علم کے مطابق اور قسم کھا لے. یار خدا کی قسم میری نالج میں جو بات ہے نا وہ یہ. اب اگرچہ جو اس کی نالج میں بات ہو وہ جھوٹی ہو, لیکن چونکہ اس کی انٹینشن نہیں ہے جھوٹ کی,
اس کے ذہن میں جو بات ہے، جو اس نے سمجھی ہے معاملات، وہ اس طرح سمجھے اس نے قسم کھا لی، تو اب وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ زمانے ماضی میں یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا، اور وہ ماضی کے معاملے میں، پاسٹ کے معاملے میں جھوٹی قسم کھا لیتا کہ خدا کی قسم اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ پاسٹ کے مسئلے میں کوئی قسم کھا رہا ہے، یا خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا تھا، یا میں نے ایسا نہیں بولا تھا، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر اللہ عذاب دے گا، آخرت کے اندر اللہ پکڑ کرے گا، دنیا میں کفارہ نہیں ہے۔ تو دو قسموں کا کفارہ نہیں، ایک یمین لغو کا کفارہ نہیں، اور یمین غموس کا گناہ ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ کون سی قسم کا؟ کفارہ ہے اس قسم کا جو آدمی مستقبل کے بارے میں کھاتا، فیوچر کے بارے میں کھاتا، کہ خدا کی قسم آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، خدا کی قسم آئندہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم بیگم کو غصے میں کہہ دیا کہ میں تمہارے باپ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اب حرام ہے مجھ پر، میں تمہارے گھر پر، تمہاری بہن کے گھر پر چلا جاؤں۔ شوہر بڑے جذبات میں آ کے قسمیں کھا لیتے، تو سسرال میں قدم بھی نہیں رکھوں گا اللہ کی قسم۔ اب یہ ساری قسمیں کس کے متعلق ہیں؟ فیوچر کے متعلق۔ ایک تھا پاسٹ کے متعلق، وہ تھی یمین غموس، اس کے اندر کفارہ نہیں تھا۔ اگر فیوچر کے متعلق کوئی بھی قسم کھا لی تو اب کیا ہوگا؟ اس میں ہے کفارہ۔ اس میں کفارہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یؤاخذکم، اب آیت سنیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے معاملے میں، وَلَٰكِن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا، مما عقدتم الایمان، جن کو تم نے مضبوط باندھ دیا ہو قسم کے ساتھ، ان کا کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ، اس قسم کا کفارہ یہ اگر تم توڑ دو، اطعام 10 مساکین، اطعام مانے کھانا کھلانا، کتنے مسکینوں کو؟ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کیسا کھانا کھلانا؟ من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا کھلانا جو اوسطاً، ایوریجلی تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ایسا نہیں گھر کے اندر مرغ مسلم کھلا رہے ہیں اور یہاں پتلی دال بنا کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا۔ قرآن کا کہہ رہا من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، اہلیکم مانے تمہارے گھر والے۔ تو اگر تم نے فیوچر کے متعلق قسم کھائی ہے اور وہ قسم توڑ دی، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور وہ کھانا کھلانا من اوسط، اوسط مانے ایوریج، من اوسطی ما تطعمون، وہ ایوریج کھانا کھلانا جو عموماً تم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ پھر فرمایا کھانا کھلانا نہیں چاہتے تو او کسوتہم، کسوہ مانے ہوتا ہے کپڑے، او کسوتہم، تو یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دینا جو تم اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو۔ اگر کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے اور کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو تیسری چیز ہے او تحریر رقبہ، تحریر مانے آزاد کرنا، رقبہ مانے گردن۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ فرمایا او تحریر رقبہ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلا رہے، اگر کپڑے نہیں پہنا رہے تو ایک غلام آزاد کر دو۔ اب ایک آدمی جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ قسم تو کھا لی ہے اس نے، اور 4-5 قسمیں کھا لی، جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بیگم سے لڑ گئے تو دھڑا دھڑ قسمیں، تیری نہ بہن کے گھر جاؤں گا، نہ بھائی کے گھر جاؤں گا، یہ نہ اس کے گھر جاؤں گا۔ اب 5-6 قسمیں کھا لی، اور اب کیا ہوا کہ بعد میں سالی کی بیٹی کی شادی آ گئی، اب جانا پڑے گا۔ اب غصہ جب حضرت صاحب کا کام ڈاؤن ہوا تو حضرت نے کہا میں تو 6 گھروں کی قسمیں کھا لی اور جانا ضروری ہے، مطلب گھر میں مسائل ہو جائیں گے۔ اب وہ 6 گھر میں جب داخل ہوگا تو کتنی قسمیں ٹوٹی اس کی؟ ہاں 6 قسمیں ٹوٹی، اور 6 قسمیں سے اب لگا لیجئے مسکین کتنے ہو گئے؟ 60 مسکین ہو گئے۔ اب 60 مسکینوں کو جب وہ کھانا کھلائے گا تو آپ سوچ لیجئے پھر امریکہ ہی ہے۔ ہاں اللہ، اب وہ 60 مسکینوں کو، استغفر اللہ، اگر اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو ہمارے ذہن میں کہہ رہے ہیں خود مسکین ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیے کہ یہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب خرچہ وغیرہ ہو جاتا ہے کھانے کھلانے میں اچھا خاصا، اور پھر کھانا بھی کون سا کھلانا ہے؟ من اوسطی ما تطعمون علیکم، جو اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں آپ۔
تو اب جب قسم توڑے گا آدمی تو پھر یہ چیزیں وہ اس کو کرنا پڑیں گی. لیکن ایک آدمی غریب ہے, پیسے نہیں ہے اس کے پاس, لیکن قسم کھا بیٹھا, نہ کپڑے پہنا سکتا ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے, نہ غلام آزاد کر سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ, اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا ہو, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, تو 3 دن کے روزے رکھے, 3 دن کے روزے رکھے. اگر یہ ایسا نہیں کہ تینوں چیزیں کر سکتا پھر کہتا چلو روزے رکھ لو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مال و دولت ہے, طاقت ہے, تو پہلا درجہ کیا کرے گا؟ مسکینوں کو. دوسرا درجہ کیا ہے؟ کپڑے دے گا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے. غلام تو اس دور میں ہوتے نہیں ہیں. چوتھا درجہ کیا ہے؟ اگر تینوں چیزیں موجود نہیں تو کیا کرے گا؟ 3 دن کے روزے رکھے گا. اللہ کہتا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم, یہ کفارہ ہے تمہاری ایمان کا. دیکھو ایک ہوتا ایمان, ایک ہوتا ایمان. ایمان کا معنی ہمارا بلیو, اور ایمان کا معنی قسم. یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ذالک کفارۃ ایمانکم, یہ کفارہ ہے تمہارے ایمان کا, کیونکہ ذالک کفارۃ ایمانکم نہیں ہے, بلکہ ذالک کفارۃ ایمانکم ہے. تو ایمان کا معنی قسم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم, جب تم حلف اٹھاؤ, جب تم قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس سے مراد کیا کہ اگر تم نے کوئی قسم لیجٹ کھائی ہے, واقعی قسم تم نے ایسی کھائی ہے, تو پھر اس کی حفاظت کرو. اور قسم کوئی غیر شرعی کھائی ہے, غیر شرعی کیا, اپنے سگے بھائی سے تعلق توڑنے کی قسم کھائی کہ حرام ہے, اللہ کی قسم آئندہ کے بعد تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں, آئندہ میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں, اور آئندہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اب آدمی کہے کہ اللہ نے کہا بھائی قسم کی حفاظت کرو, اب میں نے قسم کھا لی ہے تو اب میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. نہیں, اگر قسم کھا لی ہے اور غلط چیز کی قسم کھائی ہے تو قسم توڑیے, اور حلال چیز جو اللہ نے کی ہے اس کی طرف رابطہ بحال کیجیے. یہ کیوں ہوا؟ یہ قسم والی آیت اس لیے آئی کہ وہ جو صحابہ تھے جو عثمان بن مظعون کے گھر پر جمع ہوئے تھے, انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا اللہ کی قسم آئندہ اپنی بیویوں سے ہم نہیں ملیں گے, آئندہ گوشت ہم نہیں کھائیں گے, آئندہ چکنائی ہم نہیں کھائیں گے, بالکل زندگی سادہ گزاریں گے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں. تو اب حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا قسموں کو توڑو, کیونکہ اللہ نے وہ چیزیں حلال کی ہیں, تو قسم کھا کر وہ حلال چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات فرمائی. تو اب جا کے ان کو کہا واحفظوا ایمانکم, تو قسموں کی حفاظت کرو. اور یہ سارے احکام اللہ نے اس لیے دیے کذالک یبین اللہ, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم آیاتی, تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یقیناً اگر تم نے قسم کھا لی جذبات میں تو اللہ نے ایک روڈ الگ سے رکھا ہے تمہارے لیے کہ چلو تم نے قسم کھائی, غلطی ہوئی تو اب اگر توڑ بھی دو تو یہ ہم نے ایک تمہارے لیے روڈ میپ رکھا ہے. دیکھیں شریعت کیا ہے, آدمی کہیں پھنستا ہے تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے مقرر کرتا ہے. دیکھیں نا کتنی ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی ہے دین میں. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کرو بس یہی کرو, کہا کھانا کھلا دو, کھانا کھلانے کا آپشن نہیں تو کیا کرو, کپڑے پہنا دو, کپڑے پہنانے کا آپشن نہیں تو جناب غلام آزاد کر دو, غلام آزاد نہیں کر سکتے تو روزہ 3 دن کے روزے رکھ لو. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ نے دین اتنا آسان کیا, کتنی کھول کر اپنی آیتوں کو اللہ نے بیان کی, اس لیے کہ تاکہ تم اس شریعت کے ملنے پر جس میں ہر طرف تمہیں آسانیاں مل رہی ہیں, خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے اتنا آسان دین تمہیں دیا ہے. اب سنیے قسم کون سی ہوتی ہے, نہ ماں کی قسم ہوتی ہے, نہ بیگم کی قسم ہوتی ہے, نہ بچوں کی قسم ہوتی ہے. قسم ہوتی ہے اللہ کی, اللہ کی صفات کی اور اللہ کی ذات کی, اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہوتی. باقی قسم لغو ہیں, بیکار قسم ہے. جیسے بعض اوقات بیگم کہتی ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ, تو اب جھوٹی ووٹی قسم مت کھا لینا, آپ کے مفتی صاحب نے بتا دیا ہے تو اب چلو سر پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے رہو. میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں, یہ قسم نہیں ہے. قسم کون سی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی, اللہ کی صفات کی ہوگی, اور اللہ کے نام کی ہوگی. قرآن کی بھی قسم ہوگی. کیوں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے نا, اللہ کی صفت ہے نا, تو قرآن کی قسم بھی قسم ہے. اور اگر کوئی کہتا ہوں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہاتھ رکھتا ہوں, قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا, تو اب اس نے کس کے پاسٹ کے لیے قسم کھائی ہے, فیوچر کے لیے؟
فیوچر کے لیے قسم کھائی. تو فیوچر کے لیے جب اس نے قسم کھائی ہے اور اب وہ عدالت میں جھوٹی گواہی دے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پہ پینلٹی لگے گی، کفارہ ہوگا. اور اب یہ دیکھیں یہ چرچز میں اور عدالتوں میں قرآن اور حدیث، قرآن پر اور بائبل پر ہاتھ رکھ کر کتنی جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہوتی ہے. جو کچھ کہوں گا نہیں، یہ تو دنیا کا کفارہ ہے. جس نے اللہ کے نام پر جھوٹ بولا وہ دنیا میں تو کفارہ دے گا، اور اگر اس نے جھوٹ بولا کسی کے لیے جھوٹی گواہی دی تو عذاب تو اس پر اللہ کا الگ ہے. لیکن اگر کوئی ایک ایسی قسم کھا لیتا ہے جذبات میں کہیں نہ جانے کی تو دنیا میں کفارہ دے دے گا، تو اس معاملے کے اندر پھر آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی قسم بھی ہے، لیکن یہ میری ماں کی قسم، میری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم اور میرے کاروبار کی قسم، یہ ساری قسمیں لغو ہیں. یہ کوئی قسم شرعی لحاظ سے لیجڈ نہیں ہے. شرعی لحاظ سے کس کی قسم لیجڈ ہے؟ اللہ پاک کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کی شفاعت کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلی چیز تو یہ قسمیں کھانے سے حد الامکان بچیں اور اپنے مسئلوں میں قرآن کو نہ لائیں. اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جیسے گھر کے جھگڑے ہوئے قرآن لاؤ قرآن لاؤ قرآن لاؤ. اور بھائی قرآن اس لیے، قرآن آیا ہدایت کے لیے، قرآن آیا پڑھنے کے لیے، قرآن آیا سمجھنے کے لیے، قرآن آیا پیغام لانے کے لیے. تم قرآن کو بیچ کے اندر جذبات میں آ کے ایک دم قرآن لاؤ قرآن لاؤ. قرآن پورے گھر میں پڑھا سال میں کسی نے نہیں ہوگا، لیکن 3-4 مرتبہ ہاتھ رکھ رکھ کر قسمیں خالی ہوں گی اس پر. تو قرآن کریم کا مقصد یہ تو نہیں ہے. تو قرآن کریم کو ان معاملات کے اندر دور رکھیے. خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کے سامنے قرآن رکھ دیا، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا. اب آپ کا بچہ تھا، اب وہ ڈر رہا ہے آپ سے، تو اس کو اگر حرمت پتہ نہیں قرآن کی، وہ تو 4 دفعہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ آدمی جب جھوٹا ہاتھ رکھتا ہے تو ڈرتا ہے، لیکن جب بار بار ہاتھ رکھ دیتا تو پھر اس کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم دل سے ڈر نکل جاتا ہے. میں نے آپ کو بیان کیا تھا ایک دفعہ واقعہ کہ پاکستان کے اندر ایک بندے کو پکڑا جو ایتھسٹ ہو گیا تھا اور اسلام کے خلاف پوری کمپین چلا رہا تھا. تو اس سے پوچھا کہ یار تو امام تھا مسجد کا، تو ایتھسٹ ہو کے تو نے اسلام کے خلاف یہ کیا ظلم کیا ہے؟ تو ایک سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ میں ایتھسٹ ہوا کیسے؟ ہوا اس طریقے سے کہ ایک بار فجر کی نماز جب میں پڑھانے آیا تو میرا وضو نہیں تھا اور مقتدی میرا نماز کے اندر انتظار کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کمیٹیوں کی عادت اور مقتدیوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ امام اگر 2 منٹ آگے پیچھے تو وہ ایسے شکاریوں کی طرح نظریں جما کے دیکھتے ہیں کہ امام بولتا رہو بھائی آج تو گیا میں. اب وہ کیا ہوتا ہے جب کمیٹی اور لوگ اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر کمیٹیوں کا اگر خوف ہو جائے آدمی کو تو پھر آدمی کیا کہتا ہے اپنی معاملات بچاؤ. تو اس نے کہا مجھے اس طرح کا خوف تھا تو ایک دفعہ میں آیا، میرا وضو نہیں تھا اور میں نے دیکھا کہ میں وقت پر پہنچا ہوں اور وضو نہیں ہے، تو میں نے وضو کے بغیر ہی لوگوں کو نماز پڑھا دی. اور پہلے دن میں بہت ڈرا کہ یار ایسا کہ نہیں اللہ کا مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہو جائے. لیکن جب ایک دفعہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا پھر وہ میرے معاملہ میرے دل میں ہلکا ہو گیا اور آنے والے وقت میں ایک دفعہ میں نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی، پھر بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اور پھر میرا تسلسل رہتا رہا اور یہاں تک کہ میں نے کہا جب اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مقصد ہے کہ دین ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. تو جس نے سوال پوچھا تھا اس نے کہا بدبخت اللہ کا عذاب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تجھے مصلی رسول پر کھڑا کر کے آج خدا نے اسلام سے باہر کر دیا. اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کیا ہے کہ تو مسجد کا امام تھا اور تجھے کہاں سے کہاں تک اللہ نے اپنے منکرین کی فہرست میں کھڑا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ جب آدمی شریعت کو ہلکا رہتا ہے، یہ قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے. یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ جھگڑوں کے اندر اس کو آگے لے آئیں کہ ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو. اگر مثال کی طور پر کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حق کوئی کھا رہا ہے، آپ آخرت پر معاملہ چھوڑ دیں اور کہ میں قرآن کو لانا نہیں چاہتا. اگر تو کہتا کہ تو سچا ہے چل ٹھیک، اللہ کی کتاب کا تماشا نہ بناؤ، اللہ کی کتاب کا کھیل نہ بناؤ. میں نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو بیچ میں لائیں. قرآن ہدایت کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، نور کے لیے ہے. قرآن تیرے میرے جھگڑے میں کھیل بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے ہاں کرتے ہیں. ہماری والدہ کی ہمیں نصیحت ہے کہ استادوں سے جو سیکھا. کبھی جھگڑوں میں ایسا ہوا کہ کسی نے کہا قرآن لاؤ تو ہماری والدہ تو بڑا غصہ ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ قرآن اس لیے رہ گیا کہ تمہارے آپس کے جھوٹے چھوٹے موٹے جھگڑوں کے اندر قرآن کو بار بار لے کے آیا جائے. تو اللہ کی قسمیں کھانے سے بچیے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیے. حضور علیہ السلام کے ایک فرمان ہے
ایک حدیث شریف ترمذی کی غالباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو کہ قسم جو ہے وہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اللہ اکبر، میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ کاروباری لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم ہے وہ تمہارا مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اس کی برکت کو زائل کر دیتی ہے۔ تو قسم کھا کر آدمی آپ پروڈکٹ تو بیچ سکتے ہیں کہ باجی اللہ کی قسم یہ تو گھر میں اتنے کا پڑا ہے، یہ سیلمنز کی عادت ہوتی ہے، قسم خدا خدا کی کھا کھا کے کہتا ہے کہ تو گھر میں پڑا، ارے آپ سے تو کما ہی نہیں رہا ہوں، نقصان میں دے رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ تو تم نے چنے بیچنے کے لیے دکان کھولی اگر نقصان میں دے رہے ہو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر، اور اللہ کی قسم سے مال تو بک جائے گا آپ کا، مال ہو سکتا ہے مارکیٹ میں سب سے زیادہ بزنس آپ کا ہو رہا ہوگا لیکن مال میں برکت وہ نہیں آ پائے گی جس کو مال کی برکت کہتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے، اور اگر ہم سچی قسمیں کبھی کھا بھی لیں اور جو شرعی قسمیں ہوں تو پھر ان قسموں کی ہمیں حفاظت کرنا بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔